ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. پہلے ذاکرین تھے، اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت. میں گزارش کروں گا پیر سید عرفان شاہ صاحب سے کہ بڑے خوبصورت انداز میں، چونکہ یہ مجمع ہے تمام مسلمانوں کا مشترکہ مجمع ہوتا ہے، یہ حاجی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت اقدام ہے کہ تمام احباب کو وہ دعوت دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آل رسول کی عظمت کا پتہ چلے، ان کی فضیلت اور مصیبت کا پتہ چل سکے. ایسی گفتگو کی جائے جس میں آل محمد کے علاوہ ہمیں کسی اور سے چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ پڑھے لکھے اور بڑے سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بڑے خوبصورت انداز میں ذکر محمد و آل بیت محمد پورے پنجاب میں کرتے ہیں. تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیر سید عرفان شاہ صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں بلندی درجات کی اس مجلس میں، جو کہ حاجی صاحب کے والدین اور دیگر جو مرحومین اس گھر سے چلے گئے ہیں، تمام کی بلندی درجات کے لیے یہ منعقد کی گئی ہے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بانیان کے رزق بخت میں اضافے کے لیے اور مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری. پیر سید عرفان شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی آیت اللہ العظمی وزوجۃ آیت اللہ الکبریٰ، ام الانوار، ام القرآن، ام المعصومین، ام الائمہ، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام ابیہا السیدۃ فاطمۃ الزہراء، صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. صدق اللہ العلی العظیم. بواز بلند صلوات. بانیان کی محبت، خلوص عقیدت، حاجی اسلم صاحب کی توفیقات میں اللہ اس ذکر کا صدقہ اضافہ فرما. فرش ادا پہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، الہ العالمین سب کی نیک تمناؤں کو قبول و منظور فرما. توجہ ہے جناب؟ ارشاد ہو رہا ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب ملائکہ نے آ کے کہا جناب مریم کو، اے مریم، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ بنایا. مصطفیٰ کا معنی ہے چن لینا. واصطفیٰ کے، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ بنایا. وطہرا کے، اور اللہ نے آپ کو پاک کیا، طاہر کیا. واصطفیٰ کے، پھر اللہ نے آپ کو مصطفیٰ بنایا.
अला निसाइल आलमीन, आलमीन की औरतों पर। और ये वो बीबी है जिसका जिक्र हो रहा है, जिस बीबी के नाम पर अल्लाह ने सूरह मरियम रखा है। तवज्जो है जनाब, ये जनाब मरियम जनाब ईसा की वालिदा गिरामी है। बिस्मिल्लाह, हाजी साहब तशरीफ़ ले आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी। ये वो जनाब मरियम है जिन्हें अल्लाह ने मुस्तफ़ा किया और ताहिर किया, लेकिन अल्लाह ने कहा इस कालतिल मलाइकतो, यानी ये मरियम की तहारत का ऐलान अल्लाह ने नहीं किया, फरिश्तों से करवाया। ये जनाब मरियम है जिनकी तहारत का ऐलान फरिश्तों से अल्लाह ने कराया। अब ये है मरियम जिसकी तहारत का ऐलान फरिश्ता करे, वो मरियम होती है। और इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, फातिमा वो है जिसकी तहारत का ऐलान खुद खुदा कर रहा है। अल्लाह को सलामत रखे, अल्लाह को सलामत रखे। तो मेरे भाइयों, बड़ी मोहब्बत के साथ हम तो देखें ना, आपके सामने कुरान पढ़ते, जहां भी जाते हैं 14 सदियां हो गई हैं, पाकों का मिंबर लगा हुआ है, लोगों को समझ नहीं आ रही। खुदा की कसम, अगर लोगों को पता चल जाए तो अबू राजे हम्मामी एक शख्स है, 80 साल इसकी जिंदगी है, 80 साल। अली की मोहब्बत बताने लगा हूं कि अली की मोहब्बत में कमाल क्या है। ये दिन रात गलियों में वजीफा पढ़ता था, अली हक, अली हक। जमाने का उस वक्त का जो बादशाह था वो जालिम था। जब उसे पता चला कि ये अली की तारीफ करता है, उसने अपने सिपाहियों से कहा, गिरफ्तार करके जब उसे सामने लाए तो उससे बादशाह ने कहा तू क्या कहता है? कहने लगा मैं कहता हूं अली हक का, आज के बाद न कहना। इज्जत खुदा की कसम 80 साल का बूढ़ा था, ऐसा उसने जवाब दिया। कहने लगा कैसे मुसलमानों के बादशाह हैं जो तख्त पे बैठ के हमें कुरान पढ़ने से मना कर रहे हैं। कैसे मुसलमानों के बादशाह हैं जो तख्त पे बैठकर, कहने लगा क्या मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? क्या कह रहे थे? अली हक। अबू राजे हमामी को जब कहा गया आज के बाद ना कहना, तो आगे से जवाब क्या दिया? क्या मैं कुरान पढ़ना छोड़ दूं? अब मैं दलील देने लगा हूं, ये कुरान है। आप फिर कुरान को खोल, अल्लाह कुरान में कहता है कि अल्लाह खुद हक है, रसूल हक है। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, दीन हक है। व बिल हक के अंज़लनाहु व बिल हक के नज़ला, कुरान हक है। चार है हक, बिस्मिल्लाह की बात से लेके वन्नास की सीन तक पूरे कुरान में 4 हक है। एक अल्लाह हक है, एक रसूल हक है, एक दीन हक है, एक कुरान हक है। अब नबी ने ये नहीं फरमाया कि अली हक के साथ है, फरमाया हक अली के साथ है। फरमाया हक अली के साथ है, फरमाया हक अली के साथ है। अल्लाह हक, रसूल हक, दीन हक, कुरान हक। रसूल पाक ने फरमाया हक है अली के साथ। तो अब 4 हक तो मैंने तुझे बतला दिए, तो फिर झगड़ा करने की जरूरत नहीं। मोहब्बत के साथ मैं तेरे सामने एक पैगाम लाना चाहता हूं। कुरान से मैंने तुझे बताया है 4 हक हैं। अब ये चारों के चारों जो हैं अली के साथ हैं, चूंकि अल्लाह हक है, कुरान हक है, रसूल हक है, दीन हक है, तो फिर दीन है अली के साथ, कुरान
قرآن ہے علی کے ساتھ، رسول ہے علی کے ساتھ، توحید ہے علی کے ساتھ۔ اب جس نے علی کو چھوڑا اس نے توحید کو چھوڑا، دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا۔ اس نے صرف علی کو نہیں چھوڑا، اس نے صرف علی کو نہیں چھوڑا۔ توجہ ہے جناب، میں جناب سیدہ پہ بات کر رہا ہوں۔ جناب مریم کی طہارت کا اعلان اس قالت الملائکۃ، ملائکہ نے کیا۔ اب یہ جناب مریم بتول ہے، بتول کہتے ہیں جسے نماز کے لیے طہارت کی ضرورت نہ ہو، اسے بتول کہتے ہیں۔ یہ زمانے کی بتول ہے اور عیسیٰ کی والدہ ہے۔ کہاں تھی یہ؟ بیت المقدس میں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ بیت المقدس میں باہر سے تالا لگا ہوا ہے، تنے تنہا ہے اندر، اور جناب زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ۔ اب جو ہی دروازہ کھلا، جناب زکریا اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ بے موسمہ پھل تھا جس کا موسم ہی نہیں تھا۔ تو جناب زکریا نے کہا باہر سے تالا لگا ہوا ہے، اے مریم تو باہر گئی نہیں، باہر سے کوئی اندر آیا نہیں، کھانا کہاں سے آیا؟ یہ جناب زکریا کہہ رہے ہیں جناب مریم سے، کھانا کہاں سے آیا؟ اب جناب مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ نے بھیجا اللہ نے لے کے فرشتہ آیا۔ اس کا مقصد ہے جنت سے کھانا جس کے لیے آئے اسے مریم کہتے ہیں، اور جنت والے جس کے دروازے سے کھانا لے جائیں۔ جنت سے کھانا جس کے لیے آئے اسے جناب مریم کہتے ہیں، اور جنت والے جن کے دروازے پہ آ کے کھانا لے جائیں اسے محمد کی بیٹی فاطمہ کہتے ہیں۔ تو پھر آؤ فیصلہ کرو، یہ جبریل جو ہے جب آیا تھا جناب مریم کے پاس تو جناب مریم نے کیا کہا؟ میں بتول ہوں، عہدہ بتایا، لقب نہیں ہے بتول۔ جیسے مردوں میں اللہ نے نبوت دی، نبوت عہدہ ہے، رسالت عہدہ ہے، امامت عہدہ ہے، ولایت عہدہ ہے، اسی طرح عورتوں میں یہ عہدہ ہے بتول۔ اس نے اپنا عہدہ بتایا، میں بتول ہوں۔ کون ہے تو جو میرے حجرے میں آیا؟ سیدھا حجرے میں آ گیا۔ آگے سے اس نے کیا کہا؟ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ تو اگر بتول ہے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، فرشتہ ہوں۔ کیوں آیا حجرے میں؟ لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تجھے ایک بیٹا دوں۔ کس نے کہا؟ سارے بیٹھے ہو؟ جبریل نے کہا۔ بیٹا اللہ دیتا ہے جبریل دیتا ہے؟ بیٹا اللہ دیتا ہے جبریل دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ قرآن ہے لأہب، تاکہ میں بیٹا دوں۔ کسی ملا کو تکلیف نہیں ہوئی۔ جبریل غیر اللہ ہے، جبریل غیر اللہ ہے، بیٹے تو اللہ دیتا ہے۔ کسی نے فتویٰ لگایا؟ کسی نے بدعت کہا؟ کسی نے شرک کہا؟ بالکل کسی نے کچھ نہیں کہا۔ سب علماء سے جب پوچھا تو کہنے لگے حقیقی خالق تو اللہ ہی ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ جو جبریل ہے وہ درمیان میں وسیلہ ہے، درمیان میں وسیلہ، جبریل درمیان میں وسیلہ آ جائے، سارے مانتے ہو استاد جبریل، کیا بات ہے، کیا بات ہے، استاد جبریل درمیان میں وسیلہ آ جائے تو بدعت کیسے؟ کیا کہا؟ میں تجھے ایک بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ آیا کہاں؟ سیدھا حجرے میں، دستک نہیں دی۔ جاؤ، میں چیلنج کر رہا ہوں، 14 صدیاں گزر گیا، مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا دو کہ جبریل نے آتے ہوئے کہا ہو، دستک دی ہو، میں اندر آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟
آیا تھا خدا کا پیغام لے کر، کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں نہیں دکھا سکتے کہ اس نے دستک دی ہو۔ خدا کی عزت کی قسم، دہلیز زہرا کی فضیلت کسے بیان کروں؟ دہلیز زہرا کا مقام کسے جا کے سناؤں؟ اللہ کی عزت کی قسم، یہ جبریل تھا جس نے آ کے عہدہ بتایا اور ڈائریکٹ اندر آیا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ بن کے آیا ہوں تاکہ تجھے میں ایک بیٹا دوں۔ یہی جبریل ہے، در زہرا پہ آتا ہے، دہلیز فاطمہ پہ آ کے دستک ہوئی، جناب فضہ نے کہا کون؟ آ کے کہتا ہے درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں۔ درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا ہوں۔ اور جناب مریم، کھانا کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ بھیجا کس نے؟ اللہ نے۔ لانے والا کون؟ فرشتہ۔ ایسے ہی ہے۔ آؤ پھر میرے مسلمان بھائیوں، محبت کے ساتھ ایک بات کرتے ہیں۔ گھر کس کا تھا؟ بیت المقدس۔ بولو یار میرا ساتھ دو۔ اللہ کا گھر۔ کھانا کس کا تھا؟ اللہ کا۔ بھیجنے والا کون؟ اللہ۔ گھر بھی اللہ کا، کھانا بھی اللہ کا۔ کہا اے زکریا گھر بھی میرا ہے، کھانا بھی میرا ہے، لیکن پالے گا تم۔ یا اللہ، یا اللہ میں نبی ہوں، تو نے مجھے زکریا بنا کے بھیجا ہے، گھر بھی تیرا ہے، کھانا بھی تیرا ہے، میرا نام کیوں استعمال کر رہا ہے؟ میرے گھر سے کھانا کیوں نہیں؟ آواز قدرت آئی، زکریا تو معصوم ہے، تیری بیوی تو معصومہ نہیں۔ تیری بیوی تو معصومہ نہیں، تو معصوم ہے۔ تیری بیوی غیر معصومہ ہے۔ اگر غیر معصومہ کے ہاتھ کا کھانا مریم کے حلق میں چلا گیا تو عصمت میں فرق آئے گا۔ خدا کی عزت کی قسم کسے جا کے سنائے؟ فضال آل محمد، گھر بھی اللہ کا تھا، کھانا بھی اللہ کا تھا۔ اللہ نے کہا زکریا تو نے پالا ہے، 13 سال علی کی ماں پکاتی رہی، محمد کھاتا رہا۔ 13 سال، 13 سال علی کی ماں پکاتی رہی، اور پاک رسول نبیوں کے سردار کھاتے رہے۔ گھر کس کا تھا؟ ابو طالب کا۔ میں رسول کی بات کر رہا ہوں۔ علی کی ماں پکاتی رہی، نبیوں کے سردار کھاتے رہے۔ گھر تھا ابو طالب کا، کھانا بھی تھا ابو طالب کا، وہاں گھر تھا اللہ کا، کھانا بھی تھا اللہ کا۔ کہ زکریا تو نے پالا، یہاں گھر ہے ابو طالب کا، کھانا بھی ہے ابو طالب کا۔ قرآن کہتا ہے میں نے پالا، اللہ کہتا ہے میں نے پالا۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، گھر ابو طالب کا، کھانا ابو طالب کا، کھانا ابو طالب کا ہو، گھر ابو طالب کا ہو۔ اللہ کہتا ہے میں نے پالا، تجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ ابو طالب کا مقام کیا ہے؟ جا خدا کی عزت کی قسم، جناب آسیہ نے کہا تھا یا اللہ میرا گھر جنت میں بنا، چونکہ فرعون کا گھر اور تھا۔ جناب آسیہ جس گھر میں رہ رہی تھی وہ فرعون کا گھر تھا، وہ گھر اور ہے، جنت اور ہے۔ اللہ سے جنت مانگی ہے، لیکن کیوں مانگی؟ تھوڑی دیر کے لیے جناب موسیٰ کی پرورش کی ہے۔ ادھر جناب محمد مصطفیٰ کو 13 سال تک ابو طالب نے پالا ہے۔ کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا دے جناب ابو طالب نے کہا ہو اے اللہ میرا گھر جنت میں بنا، نہیں کہا کیوں؟ ابو طالب کا جو گھر ہے وہی تو جنت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ جو ابو طالب کا گھر ہے وہی تو جنت ہے، وہی تو جنت ہے۔ عیسائیوں کا بہت بڑا ایک فلسفر تھا، مفکر، اس نے کتاب لکھی آج سے 100 سال، صدی تقریباً گزر گئی ہے پہلے۔ اس نے، ظاہر بات ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہے، اس نے کتاب کا ٹائٹل رکھا دا مریم ورسز فاطمہ،
مریم کا مقابلہ فاطمہ سے، اور اس نے قرآن مجید کی آیات سے غلط استدلال کر کے جناب مریم کو افضل قرار دیا، محمد کی بیٹی کو مفضول قرار دیا۔ اور تمہیں بتانے لگا ہوں کہ شیعہ کی کتنی محنت ہے، کتنی اس مذہب شیعہ کی کتنی کوشش ہے۔ پورے پاکستان، پوری دنیا کو، عالم اسلام کو چیلنج تھا۔ کلمہ تو سارے پاک رسول کا پڑھتے ہیں نا، کتاب کو لوگوں نے دیکھا بھی، اور دیکھنے کے بعد مکمل بند کر کے رکھ دیا، جواب کسی نے نہیں دیا۔ چلتے چلتے وہ کتاب عراق پہنچی، وہاں کے عالم ربانی، بسم اللہ، عالم ربانی سمجھتے ہیں جسے دنیا سے محبت نہ ہو، عالم ربانی، وہاں کتاب پہنچی۔ شاگردوں نے کہا یا حضرت اس نے گستاخی کی ہے جناب سیدہ پاک کی، جناب سیدہ پاک کو مفضول قرار دیا اور مریم کو افضل قرار دیا، اس کے قتل کا فتویٰ دے۔ بتانے لگا ہوں شیعہ کسے کہتے ہیں۔ خدا کی قسم لوگوں نے شیعت کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ شیعت کو پہلے سمجھو پھر تجھے پتا چلے۔ فرمایا اس کتاب اگر میں لکھنے والے کا فتویٰ لکھ دیتا ہوں قتل کا، یہ قتل ہو جائے گا، کتاب اور زیادہ بکی، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے، کتاب کے مقابلے میں کتاب ہوگی، کتاب کے مقابلے میں کتاب ہوگی، تحریر کے مقابلے میں تحریر ہوگی، قلم کے مقابلے میں قلم ہوگا۔ اس نے لکھا ہے، ہمارا کام ہے جواب دینا۔ اب عالم ربانی جناب مصلی پہ بیٹھ کے جناب سیدہ کہ حضور دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا اے محمد کی بیٹی میرے پاس کچھ نہیں، علم تو نے دینا ہے، وکالت کرنا چاہتا۔ جب کہا نا استغاثہ کیا، لکھنا شروع کیا، کتاب تیار ہوئی۔ نام پتہ کیا رکھا؟ دا مریم ورسز فضہ۔ نے کہا محمد کی بیٹی کے ساتھ کیا مقابلہ بنتا ہے، پاک رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا مقابلہ بنتا ہے؟ دا مریم ورسز فضہ، مریم کا مقابلہ فضہ کے ساتھ۔ چونکے لوگ، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا کتاب کا ٹائٹل۔ اب اس نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل ذرا سننا۔ انہوں نے کہا جی جناب مریم کے پاس جب کھانا آتا تھا تو بیچتا تھا اللہ، لاتا تھا فرشتہ، اور جناب مریم فرشتے کا بھی شکریہ ادا کرتی، توحید کا بھی شکریہ ادا کرتی، اللہ کا بھی شکریہ، فرشتے کا بھی شکریہ۔ اس نے کہا 3 دن تک جبریل دروازہ آل محمد پہ آ کے، دروازہ سیدہ پہ آ کے روٹیاں مانگتا رہا۔ 3 دن تک محمد کی بیٹی پکاتی رہی، جناب فضہ جو ہے بانٹتی رہی۔ تیسرے دن کے بعد جبریل نے کہا اے محمد کی بیٹی کی کنیز رک جا۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا تیرا شکریہ۔ جب کہا نا تیرا شکریہ، کس کو کہا؟ جناب فضہ کو کہا، سیدہ کو نہیں کہا۔ جاگ کے بیٹھو یار، جناب فضہ کو کہا تیرا شکریہ۔ اب بتاؤں جناب فضہ کے ساتھ کیسے مقابلہ ہے؟ جناب مریم نے فرشتے کا شکریہ ادا کیا، اور فرشتہ جو ہے جناب فضہ کا جب شکریہ ادا کر رہا ہے، آگے سے جناب فضہ نے دروازہ بند کر کے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ چلا جا، تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں، ہم نے روٹیاں تجھے وجہ اللہ کا صدقہ دی۔ اونچا نعرہ حیدری، دو میں ہاتھ چاہے حیدری، ہم نے تجھے روٹیاں وجہ اللہ کا صدقہ دی۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ شکریہ کس نے ادا کیا؟ جبریل نے۔ مریم نے جبریل کا شکریہ ادا کیا، جبریل نے فضہ کا شکریہ ادا کیا۔ اب شکریہ تک بات ہوتی تو میں بھی رک جاتا۔ جبریل واپس چلا گیا، جب کہا نا یہ ہم نے روٹیاں تجھے وجہ اللہ کا صدقہ دیں، جبریل واپس جانے لگا۔ جب واپس جانے لگا تو آواز قدرت آئی، جبریل جا کے اسے کہہ دے اگر جبریل کا شکریہ تیرے شیان شان نہیں، میں اللہ تیرا شکریہ ادا کر۔
خدا کی قسم لوگوں نے آل محمد کو سمجھا نہیں، آل محمد کو سمجھا نہیں۔ جا مجھے پورے قرآن مجید میں بتا، نماز پڑھنے کے بعد اللہ نے کہا نمازی تیرا شکریہ، روزہ رکھنے کے بعد اللہ نے کہا خواجہ فرق صاحب، روزہ رکھنے کے بعد اللہ نے کہا تیرا شکریہ، حج کرنے کے بعد اللہ نے کہا تیرا شکریہ، کہا ہے کوئی عبادت ایسی دکھا، اللہ نے کہا تیرا شکریہ، اب میں کیا کروں؟ اللہ کہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ میرے حبیب اپنی امت سے آل محمد کی مودت مانگ، اور اس مودت میں اللہ نے کیا رکھا؟ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اللہ کہتے ہیں جس بندے کے پاس آل محمد کی مودت والی نیکی ہوگی، اگر اس کے پاس نیکیاں تھوڑی بھی ہوں گی تو میں نیکیاں زیادہ کر دوں گا، رکنا میں نیکیاں زیادہ کر دوں گا۔ ان اللہ غفور شکور، صرف نیکیاں زیادہ نہیں کروں گا، جس کے پاس آل محمد کی مودت ہوگی میں اللہ اس کے گناہ بھی معاف کروں گا، اس کا شکریہ بھی ادا۔ اللہ آپ کو سلامت، اس کا شکریہ بھی ادا کروں، میں اللہ اس کے گناہ بھی معاف کروں گا۔ ہے کائنات میں کوئی ایسا؟ نماز پڑھنے پہ اللہ نے کہا ہو تمہارے گناہ معاف، تمہارا میں شکریہ ادا کرتا ہوں؟ اور حدیث سنے، مجھے اجازت دیں، نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جناب امیر علیہ السلام کے بعد 11 جو حجتیں گزری ہیں، جاؤ جا کے اہل بیت کی کتابیں پڑھو۔ عزاداری حسین کے بارے میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے، میرے بعد بھی کافی پڑھنے والے ہیں۔ عام مسلمان سن، یہ عزاداری حسین وہ عبادت ہے، مولا امام حسین بادشاہ کی عزاداری میں آنا اور اپنے دل میں حسین پاک کا غم رکھنا، یہ عزاداری حسین وہ عمل ہے کہ نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ ارادہ کر لے کہ فلاں جگہ پہ حسین کا غم پڑا جا رہا ہے، حسین کی مظلومیت پڑی جا رہی ہے، حسین کے مصائب پڑے جا رہے ہیں، اور وہاں میں جاؤں گا، ارادہ کیا، ابھی گیا نہیں، ارادہ کرتے ہی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی آیا نہیں بندہ، آیا نہیں، ابھی آیا نہیں ہے، ابھی قدم نہیں اٹھایا، قدم اٹھائے گا بعد میں، آئے گا بعد میں، گناہ معاف پہلے ہوگے۔ اس کتاب کو کہاں پہ لے کے جاؤ گے؟ آل محمد کے فضائل میں لکھنے والے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین جو ہیں، خدا کی قسم انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، فرمایا جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہوگی مرے گا بعد میں، بخشا پہلے جائے گا، مرے گا بعد میں، بخشا پہلے جائے گا۔ کائنات کے اندر اللہ نے تجھے وہ امام دیے، وہ ہستیاں دی ہیں، ہوگی میری بات مکمل۔ خدا کی قسم یہ جناب فضہ وہ ہیں، حبش کی شاہی چھوڑی، حبش کی شاہی چھوڑ کے مدینے والے سجدوں کی، نوکری کی، کنیزی کی، عہدہ کیا ملا؟ پاک رسول محمد مصطفیٰ جس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے، اس بطول نے جاتے ہوئے کہا فضہ میرے جانے کے بعد میری اولاد تیرے حوالے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ کہ فضہ میرے جانے کے بعد میری اولاد تیرے حوالے۔ مسلمان، جناب فضہ ایک مرتبہ جناب سیدہ کی نوکری میں تھی نا، رات کا وقت تھا، اٹھ کے محمد کی بیٹی نے جناب زینب عالیہ کی کلائی پہ بوسہ دیا۔ جو ہی منظر دیکھا نا جناب فضہ نے دیکھ کے کہا بی بی آج تک میں نے آپ سے کچھ سوال نہیں کیا،
बीबी तुझे मोहम्मद की नबूवत का हक सदका दे के कसम दे के कह रही हूँ, बीबी मुझे सिर्फ इतना बता दे, माथे पे भी बोसा दिया जा सकता है, हाथों पे भी दिया जा सकता है, कलाइयों पे बोसा क्यों दिया? मोहम्मद की बेटी ने रो के कहा, फिजा ये वो जगह है जहां मुसलमान जनाबे ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बांधे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मुसलमान इस जगह पे रस्सियां बांधेंगे। जनाबे फिजा ने कहा, किसकी जुर्रत? अली की बेटी, अब्बास जैसे की बहन, किसकी जुर्रत? मोहम्मद की बेटी ने कहा, ना तड़पा, सिर्फ रस्सियां नहीं बांधी जाएंगी, दरबारों में भी जाएगी, बाजारों में भी जाएगी, चौकों पे खड़े होके कहेगी, मुसलमानों चादरें दो, हम मोहम्मद की बेटियां। आ गया यकम सफर, पहली पेशी है यजीद के दरबार में, आले मोहम्मद की, सदानियों का काफिला, सर पे चादर, और उस वक्त आवाज आई, कौन है अली की बेटी? का इस ज़ईफा के पीछे। का ये ज़ईफा कौन है? का ये नौकरानी है? का नौकरियां तो पीछे होती हैं, कनीजें पीछे होती हैं, ये आगे क्या कर रही है? कहने लगे ये आगे पर्दा बनी हुई। अब उसने हुक्म दिया, एक जालिम उठा, लोहे का ताजियाना था, उसने लोहे का ताजियाना लिया, जनाबे फिजा के सर पे रखा। अब मैं कैसे पढ़ूं, कैसे सुनोगे? सफेद बाल जो थे याकूत की शक्ल बन गए, इधर ताजियाने लगते रहे। जनाबे आलिया ने कहा, फिजा, अम्मा फिजा आगे से हट जा। कहा, या अम्मा ना कह या आगे से हटने का ना कह। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ताजियाने पढ़ते रहे। जनाबे फिजा ने कहा, तेरी माँ ने मुझे हवाले किया है, तेरी माँ अगर होती तो पर्दा छोड़ के जाती, बस इतना कहना था। ताजियाने पढ़ते रहे। इतने में जनाबे फिजा ने कहा, इस बड़े दरबार में कोई हबश का रहने वाला है। एक बूढ़ा बुजुर्ग उठा, तलवार उसके हाथ में थी। कहा, ज़ईफा तूने सिर्फ हबश का नाम क्यों लिया है? कहा, मैंने इसलिए नाम लिया है कि वहां का बादशाह कौन है? कहा, मर गया है वो बादशाह, उसकी एक बेटी है जो मदीने वाले सैयदों की नौकरानी बन गई है। कहा, अगर मैमूना यहाँ पे आ जाए तो पहचान लोगे। उसने तलवार जो है नियाम से निकाली। कहा, अगर तू कैदर न होती तेरा सर जुदा कर देता। तुझे नहीं पता हमारी शहजादी का नाम ले रही है और यहाँ पे लोग शराब पी रहे। इतना कहना था। कहने लगी, मैं ही मैमूना हूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। उस वक्त वो कैदी हबश का रहने वाला खड़ा हुआ, उसने इशारा किया। दरबार से 70 हबशियों ने तलवारें उठाई। तलवारें उठा के उसने कहा, मलऊन, तख्त से नीचे आ। तुझे नहीं पता, तूने हर किसी को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है। उस वक्त जनाबे ज़ैनब आलिया ने रो के कहा, भैया हुसैन, फिजा के चाहने वाले आगे, हमारा कोई नहीं आया। नाना मोहम्मद की कब्र की तरफ चेहरा करके और रो रो के कहती रही, नाना दीन तेरा बच गया।